اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول دین اور ہمارے عقائد کے عنوان کے ذیل میں درس نمبر 6 کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کا عنوان اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے 2 مطمئن راستے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کی شناخت اور معرفت حاصل کرنے کے فوائد کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں بہت سارے فوائد ہیں، اور اس معرفت سے انسان اس عالم میں اور عالم برزخ اور عالم آخرت میں اپنے لیے بہت سارے فوائد اور سہولیات فراہم کر سکتا ہے۔ تو پس اللہ تعالیٰ کو پہچاننا بہت ہی ضروری ہے، اللہ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اتنے بڑے اور عظیم فوائد سے ہم محروم ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے پہچانیں؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ہم نے 2 راستے بیان کیے۔ پہلا راستہ اندرونی راستہ ہے، یعنی جب انسان اپنے وجود کی گہرائیوں کی طرف وہ توجہ کرے گا تو وہ پہچان لے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بابرکت ذات ہے جو سب کچھ ہے، یعنی مالک ہے، رازق ہے اور عالم ہے، صادق ہے، یہ جو جتنے صفات اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ دوسرا راستہ بیرونی راستہ ہے، یعنی جو انسان اپنے وجود کے اس خول سے نکل کر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، تو جس کے بارے میں اسلامی دانشوروں نے اور غیر اسلامی دانشوروں نے بھی اعتراف کیا ہے۔ اسلامی دانشوروں کا تو عقیدہ ہی ہے، اسلامی دانشوروں کا یہ باور ہے، لیکن غیر مسلم دانشوروں نے بھی ذات باری تعالیٰ کی جو قدرت اور عظمت ہے اور انسان ہر مشکل میں اس ذات کی طرف متوجہ ہو کر جو پکارتا ہے، اس کا بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ لیکن اندرونی طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو وجود ہے، ذات واجب الوجود، اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر تذکرہ ہوا ہے۔ جیسا کہ عالم زر کا تذکرہ کیا ہم نے گزشتہ درس میں کہ انسان کی خلقت سے پہلے ہی جب یہ انسان صلب حضرت آدم علیہ السلام میں موجود تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے یہ عہد لیا ہے، انسان سے یہ اقرار لیا ہے کہ ہاں تو میں ہمارا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، الستو، یعنی میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہا کیوں نہیں، آپ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں سے اس مقام پر، یعنی مقام زر میں، عالم زر میں یہ اقرار لیا ہے تاکہ کل قیامت کے دن دنیا کے مختلف حالات اور مختلف پرآشوب نظام کے لپیٹ میں آ کر تم مجھے بھول جاؤ گے، اور تمہیں جب جہنم بھیجنے کا فیصلہ ہوگا اور عذاب کا جب فیصلہ ہوگا تو پھر اس وقت تم یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے۔ اس غفلت سے نجات دینے کے لیے، اس غفلت سے انسان کو متوجہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہ عہد اور پیمان لیا۔ اس کی مثالیں ہم نے بعض گزشتہ درس میں دی ہیں، ان میں سے ایک جیسا کہ یہی ہے کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے عظیم اور سب سے بڑا رب ہوں، لیکن جب اس خطرے میں یہ گر گیا اور
اس دریا کو کراس کرنے کے لیے حضرت موسیٰ اور آپ علیہ السلام کے لشکر نے جب اس دریا کو کراس کر دیا، فرعون ان کے پیچھے اپنے لشکر کے ساتھ آیا، جب غرق ہونے لگا تو اس وقت کہا کہ بنی اسرائیل نے جس رب اور الہ پر ایمان لایا ہے میں بھی ایمان لاتا ہوں اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی تسلیم رب ذوالجلال والاکرام کے قانون کو ماننے والوں میں سے ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابھی بہت دیر کی ہے تم نے اور تم مفسدین میں سے تھے۔ اب یہاں پر فطری طور پر یعنی اندر سے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا یہ جو سلسلہ ہے، حتیٰ جو خدا کو نہیں مانتے بلکہ خدائیت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ آخری وقت اس ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ در واقع فطرت ہے۔ اب کس طرح انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ کیوں سخت مسائل اور مشکلات میں اپنے رب کو پکارتا ہے جبکہ پہلے کہتا ہے کہ میں خود تمہارا رب ہوں، تم سب کا رب میں ہوں؟ تو فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان بعض حقائق کو کسی استدلال، کسی دلیل اور کسی برہان کے بغیر بعض حقائق کو سمجھتا ہے، بعض حقائق کو جان لیتا ہے، بعض حقائق کو وہ اعتراف کرتا ہے اور وہ حقائق اس پر واضح ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں کسی دلیل کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک خوبصورت اور خوشبودار پھول ہے، جب آپ اس پھول کو اٹھا لیں گے اس کی خوبصورتی آپ کو بے نحو احسن نظر آتی ہے، اور جب آپ سونگھنے لگتے ہیں تو اس میں بہت ہی اچھی بو کا آپ جو ہے احساس کرتے ہیں۔ تو کیا یہاں پر کوئی شخص آ کے آپ کو یہ آواز دیتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے؟ کیا آپ کو یہ اعلان کر دیتا ہے کہ بہت ہی خوشبو ہے اس پھول کی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر آپ کے وجدان اور ضمیر کے اندر، آپ کے وجود کی گہرائی کے اندر اس خوبی اور بدی کو، اس خوبصورتی اور بدصورتی کو، اس خوشبو اور بدبو کو تشخیص دینے کا جو در واقع اس کی جو قوت ہے وہ تمہارے وجود کے اندر ہے۔ اس کے لیے کسی دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس میں در واقع کبھی انسان بھوک کا احساس کرتا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے یا انسان کو جب پیاس لگے تو کیا باہر سے کوئی شخص آ کے یہ اعلان کر دیتا ہے کہ بھائی تمہیں بھوک لگ گئی ہے، بھائی تمہیں پیاس لگ گئی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے وجود کے اندر رکھ دیا ہے اور انسان خود بخود متوجہ ہوتا ہے فطری طور پر۔ اس کو کہتے ہیں فطری طور پر، یعنی انسانی فطرت، یا جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فطری چیز ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خلقت کی ایک قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کرتے وقت کچھ ایسی چیزیں انسان کے اس خمیر کے اندر رکھ دی ہیں، کچھ ایسی بصیرتیں اور رجحانات اس وجود کے اندر یا اس کے خمیر میں مکس کر دی ہیں کہ جس کو انسان نے کہیں اور سے حاصل نہیں کیا ہے، اس کے وجود کے اندر ہی یہ پایا جاتا ہے۔ بس فطری جو چیزیں ہیں اس کی دو خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسان اس فطرت کو باہر کہیں سے سیکھ کر حاصل نہیں کرتا، باہر سے بے شک کوئی تعلیم نہ دے اس انسان کو، لیکن پھر بھی اس کے اندر یہ بصیرت، یہ رجحان اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا پیاس، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ وہ تشنگی یا بھوک لگنا یا اس خوبصورتی کو یا اس خوشبو کو درک کرنا اور سمجھنا، تو بس بعض چیزیں انسان حاصل نہیں کرتا، اس کے وجود کے اندر ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ خاصیتیں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں دوسرے نہیں سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، یہ جھوٹ بولنا یہ در واقع یہ کام برا ہے، یہ برا فعل ہے، لیکن کیا ہم صرف مسلمان سمجھتے ہیں اس برے ہونے کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا اہل بیت اطہار علیہم السلام نے فرمایا ہے؟ نہیں،
جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر انسان بے ماں ہوا انسان، یعنی انسان ہونے کے ناطے وہ اس کو برا سمجھتا ہے۔ یا کسی کو دھوکہ دینا شرع میں بھی حرام ہے، لیکن کیا اس کو اگر شرع میں اس کا تذکرہ نہ ہوا ہو تو پھر کیا دوسرے جو غیر مسلم لوگ ہیں کیا وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ دھوکہ دینے کو ہر انسان برا کیوں؟ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے فطرت اور انسان کے تخلیق کے اس خمیر میں ہی وہ بالکل مکس شدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوط کر کے اس کو رکھ دیا ہے، اور وہی چیز انسان کے اندر کبھی کبھی بیدار ہو جاتی ہے، اور یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ ہی یہ موجود ہے۔ ہاں، لیکن کبھی کسی میں ہو سکتا ہے زیادہ ہو، کبھی ہو سکتا ہے کسی میں کم ہو، یعنی شدت اور ضعف یقیناً اس میں پایا جاتا ہے۔ مثال دیتے ہیں، فرض کیجئے کہ ایک سپاہی میدان جنگ میں جہاد میں مشغول ہے۔ اب جب وہ دشمن کے سامنے جب وہ فائر میں مشغول ہے، اپنے دفاع میں مشغول ہے، دشمن پر اٹیک کرنے میں جب مشغول ہے، یا کسی دشمن کے ساتھ وہ مقابلہ جب کر رہا ہے، تو نہ اس کو بھوک کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کو پیاس لگنے کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا تمام تر سعی اور اس کی جو کوشش ہے وہ دشمن کو مغلوب کرنا، اپنا دفاع کرنا، اور جو اس کا ہدف اور مقصد ہے اس ہدف کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس کو بھوک بھی لگ گئی ہے، لیکن اس بھوک کی طرف وہ متوجہ نہیں ہے۔ اس کو پیاس بھی لگ گئی ہے، لیکن متوجہ نہیں ہے۔ اس کو آرام کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن وہ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ جب اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیاسا نہیں ہے، وہ بھوکا نہیں ہے، وہ آرام کرنے کا وہ محتاج نہیں ہے؟ نہیں، یہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن ایک ایسے پرآشوب حالت میں یہ پھنس گیا ہے کہ اس کی توجہ اس بھوک اور اس پیاس اور اس آرام کی طرف نہیں ہے، بلکہ کسی اور کی طرف ہے۔ عزیزان، یہاں پر فطرت بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ سچی باتیں، حقیقی چیزیں، حقیقی اعتقادات، جیسا کہ ان میں سے ایک توحید ہے، انسان کے فطرت میں یہ موجود ہے، لیکن انسان کبھی اپنے آپ کو درواقع اس رنگ برنگ دنیا میں اتنا درواقع اس میں اپنے آپ کو آزاد کر کے رکھ دیا ہے، تو وہ فطرت کی آواز کی طرف یہ متوجہ ہی نہیں ہے۔ یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے لازمی سمجھ کر اس انسان کے تخلیق میں کے خمیر میں رکھ دیا ہے، وہ اس عنصر کی طرف وہ متوجہ نہیں ہے۔ وہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اسی لیے گزشتہ جو مثال ہم نے دی تھی، چونکہ شدت اور ضعف کی بات ہو رہی ہے، کہ ہو سکتا ہے فطرت کی آواز کسی میں بہت ہی زیادہ ہو، انسان ہمیشہ اپنے ساتھ اس فطرت کے موجود ہونے کا احساس کرے، ہو سکتا ہے اصلاً فطرت کو بھول جائے۔ جب کشتی میں اس شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ ہمیں کیا پتہ کہ کوئی خدا ہے، خدا کو پہچنواؤ، امام علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ تم نے سمندری سفر کیا ہے، فلان کیا ہے، غرق ہونے لگ گئے ہو، کشتی غرق ہو گئی ہے، اور ہر سبب اور اسباب سے تم درواقع بے دخل ہو گئے ہو۔ ہاں، سب کو کہا کہ جی۔ آخر میں جب تم ہر چیز سے مایوس ہو گئے ہو تو پھر بھی کیا ایک ایسی قدرت کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا، یعنی تم پھر بھی مطمئن تھے کہ کوئی تمہیں سہارا دے، نجات دے؟ تو اس نے کہا ہاں ایسا ہی تھا۔ تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز کی طرف تم ابھی تک متوجہ تھے کہ کوئی طاقت اور کوئی قدرت تجھے نجات دے سکتی ہے، وہ وہی ذات باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو بس اس شخص کے اندر وہ درواقع فطرت کی جو آواز تھی وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی، وہ ضعیف ہو گئی تھی، وہ آواز، وہ اس آواز کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے اتنی ساری مثالیں پیش کرنے کے بعد اس کو متوجہ کرنا پڑا کہ یہ توحید
فطری جو ہے، فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور خدا کی خدائیت کو ماننے کا جو عنصر انسان کے وجود کے اندر ہے، ایسے حالات میں وہ پتہ چل جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ روم آیت نمبر 30 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یعنی یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یعنی یکسو ہو کر اپنا رخ دین خداوند متعال کی طرف مرکوز رکھیں۔ للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی فطرت اللہ التی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کو خلق فرما رہا ہے، فطر الناس علیہا کہ اس فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ فطر الناس علیہا یعنی اس خاص نوع اور خاص قسم کی تخلیق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو خلق کیا ہے، اور پورے انسانوں کو لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ ذالک الدین القیم، اور یہی در واقع محکم دین ہے، محکم دین یہی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں، یعنی دین حنیف اور دین قیم کی طرف یعنی انسان متوجہ نہیں ہے۔ یہاں پر مفسر بزرگ حضرت آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی اس آیت کا پیغام اپنے قرآن کے قرآنی ترجمے میں یوں فرما رہے ہیں کہ جس ذات نے اللہ تعالیٰ کو خلق فرمایا، اس آیت کا جو پیغام ہے، جس ذات نے خلق فرمایا اسی نے اس مخلوق کے لیے نظام حیات سے مراد کیا ہے؟ وہی دین قیم ہے۔ دین قیم مرحمت فرمایا، لہٰذا جس طرح کائنات کا نظام باہمی ہم آہنگی پر قائم ہے، یعنی اس کائنات کا جو نظام ہے وہ باہمی ہم آہنگی پر قائم ہے، اسی طرح دین اور فطرت میں بھی کاملاً ہم آہنگی ہے۔ یعنی جو باہر دین ہے، جو احکام ہیں، جو فروع دین ہے، وہ اور دین جس کو اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام جو کہا ہے، وہ دین اور انسان کی فطرت کے آپس میں وہ ہم آہنگی اور وہ تعلق موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کچھ کہے فطرت قبول نہ کرے، یا فطرت کچھ کہے دین اس کا مقابلہ کرے، نہیں، یہ بالکل دین اور فطرت ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہے، بلکہ دین جو ہے کیا ہے؟ انسانی خمیر سے عبارت ہے۔ قبلہ فرما رہے ہیں کہ جیسے کھانا پینا فطری تقاضا ہے، اسی طرح دینداری بھی، یعنی اپنے آپ کو دین کے ساتھ بالکل ہم آہنگ رکھنا، دین کے پابند رکھنا، قوانین الہی کے پابند رکھنا، یہ بھی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے۔ فطرت اور شریعت کی یہ وحدت دین قیم ہے، یعنی فطرت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھتی ہے وہ اور جو دین، دونوں جب ہم ملاتے ہیں تو وہ وہی دین قیم ہے۔ اعمال الصدوق میں امام علی علیہ السلام کے دور خلافت کا در واقع ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ امام علیہ السلام اپنے دور خلافت میں کہیں پر تشریف فرما تھے، ایک شخص آ جاتا ہے امام کے خدمت میں، فقام الیہ رجل یقال لہ ثعلب نامی ایک شخص ہے، وہ امام علیہ السلام کی طرف آگے بڑھتا ہے اور فرماتا ہے کہ فقال یا امیر المومنین هل رأیت ربک، کیا تو نے اپنے پروردگار کو، رب کو، خالق کو، اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ فقال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا ویلک یا ثعلب، افسوس ہو اے ثعلب تمہارے اوپر، یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ لم اعبد ربا لم ارہ، میں ایسی ہستی اور ایسے رب کا میں عبادت نہیں کرتا جس کو میں نہ دیکھوں، یعنی اللہ کو میں نہ دیکھوں تو میں کیسے عبادت کروں؟ فقال فکیف رأیتہ، اس شخص نے پوچھا کہ آپ نے کیسے دیکھا اپنے رب کو؟ کیا رب اور اللہ ذات باری تعالی وہ دیکھنے کے قابل ہے؟ نعوذ باللہ، کیا خدا کا جسم ہے؟ خدا تو قابل دید نہیں ہے، آپ نے کیسے اپنے رب کو
پہچانا اور دیکھا۔ یہاں پر امام علیہ السلام اور آگے کہتا ہے کہ صفہ لنا، یعنی اپنے رب کو تو نے کیسے دیکھا ہے وہ ہمارے لیے بیان فرما۔ امام علیہ السلام نے فرمایا قال ویلک، افسوس ہو تمہارے اوپر، لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار ولکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان۔ تمہارے اوپر افسوس ہو کہ ذات باری تعالیٰ کی یہ جو ذات ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ انسان اپنے جو ظاہری بصر اور بصارت ہے اس کے ذریعے سے اپنے رب کو دیکھے، ان ظاہری آنکھوں کے مشاہدات سے وہ دیکھے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس طرح کسی نے رب کو نہیں دیکھا۔ ولیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، بلکہ حقیقت ایمان سے مدد لیتے ہوئے وہ دل، وہ قلوب جو ایمان کے اعلیٰ مراحل اور مراتب اور درجات تک فائز ہو چکے ہیں، دل کی آنکھ سے انہوں نے رب ذات باری تعالیٰ کی زیارت کی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کا انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ دل کی آنکھ سے امیر المومنین علیہ السلام نے یعنی اپنے رب کو دیکھا ہے۔ کیا انسان اپنے وجود کے بارے میں کوئی کسی کو دلیل چاہیے کہ میں ہوں، میں اور آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں؟ اب اگر ہم کسی کو کہنا چاہیں کہ نہیں ہم ہیں، ہم موجود ہیں، تو پھر اس کو ہم کیا دلیل دیں؟ کیا دلیل کی ضرورت ہے؟ بھائی میں تمہارے سامنے ہوں، میں ہوں تو موجود ہوں تو تمہارے سامنے ہوں، اس سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے کہ میں خود تمہارے پاس ہوں؟ انسان کب اس مقام اور مرحلے تک پہنچ جاتا ہے؟ انسان جب اپنی فطرت کو ہمیشہ لبیک کہتا ہے، فطرت کی آواز کو جب وہ مثبت جواب دیتا ہے تو اسی وقت انسان ہمیشہ اپنے رب کو اپنے ساتھ بلکہ اپنے وجود کے اندر رب کی نشانیوں کو وہ دیکھتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا دعائے ابو حمزہ صومالی میں؟ الہی بک عرفتک، اے میرے اللہ، اے میرے رب، بک عرفتک، یعنی خود تمہارے وجود کے، تمہاری ذات کے ذریعے سے ہی میں نے تجھے دیکھا ہے، یعنی کسی اور نے مجھے تیری ذات کے بارے میں یہ تعارف نہیں کرایا ہے، خود تیری ذات کے ذریعے سے ہی میں نے تجھے پہچان لیا۔ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، یعنی اے میرے اللہ تو نے خود اپنے وجود پر جو ہے میری رہنمائی کی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان جہاں کہیں بھی ہو، جس چیز کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو خدا نظر آتا ہے، اپنے وجود کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو خدا نظر آتا ہے۔ باہر اس طبیعت کو، اس زمین کو، اس آسمان کو، ان بادلوں کو، اس سورج اور چاند کو جب دیکھتا ہے تو اس کو خدا نظر آتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پس خدا کی معرفت کا جو اہم راستہ ہے وہ معرفت درونی ہے، اندرونی راستہ، جس کو ہم فطرت کہتے ہیں۔ فطرت در واقع کبھی ہو سکتا ہے یہ راستہ بعض کے نزدیک مضبوط ہو، جیسا کہ ائمہ اطہار علیہم السلام، اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں، وہ فطرت، اس فطرت کے در واقع آواز کو اس طرح انہوں نے سنا ہے اور اس کے جواب دیا ہے، اس کے آواز پر لبیک کہا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ در واقع خدا کے ساتھ ہیں۔ خدا کے ساتھ مراد یعنی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تخلیق کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو ناظر دیکھتے ہیں، اللہ کے علم، اللہ کے قوانین، اللہ کے جو دین ہیں اس کو در واقع وہ مجسم دیکھتے ہیں، دین کو عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ہدایت بھی فرماتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ جو بالکل اپنے فطرت سے دور ہیں اور دنیا کے مختلف مصروفیات میں یہ اپنے آپ کو جو لوگ کھو چکے ہیں، در واقع وہ خود کو جو کھو چکے ہیں، وہ یقینی بات ہے وہ خدا کو بھی در واقع آسانی کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ کیوں؟ اپنی ذات میں انسان خدا کی نشانیوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ پہلا راستہ تھا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، جس کا نام تھا اندرونی راستہ یا فطرت کا راستہ۔
اب دوسرے راستے کی طرف جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دوسرا راستہ بیرونی راستہ ہے، یعنی اپنے وجود سے ہم نکل جائیں، اس کائنات کی طرف ہم نظر ڈالیں اور خدا کو ہم پہچانیں۔ اگر ہم کائنات کی طرف ایک سرسری نظر ڈالیں تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ اس کائنات کا جو نظام ہے وہ درہم برہم نہیں ہے، یعنی ایک خاص قاعدے کے مطابق یہاں کا نظام چلتا ہے، خاص قانون کے مطابق یہاں پر نظام چلتا ہے۔ جس طرح ایک عظیم الشان لشکر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر لشکر کا جو ہے ارادہ پختہ، ہر فرد کا ارادہ پختہ، اور کسی بھی سسٹم میں کوئی خلل ایجاد کیے بغیر اپنے مقصد اور ہدف کے حصول کی طرف وہ لشکر رواں دواں ہوتا ہے، تو انتہائی منظم یونٹوں میں تقسیم ہو کر یہ ایک عظیم مقصد کی طرف جو ہے در واقع بڑھ رہی ہے۔ تو اس مطلب کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے اس روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے مثالوں کو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر موجود زندہ جو ہم دیکھ رہے ہیں انسان ہے، موجود زندہ ہے، یہ جو چرند ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ سارے یہ موجودات ہیں، اور ان کے باقی رہنے کے لیے ایک ہم آہنگ نظام کی ضرورت ہے، اور نہ صرف انسان اور حیوانات بلکہ جو جمادات ہیں جو ان کے لیے بھی در واقع ایک نظم اور انضباط کی ضرورت ہے، جو ان کو عظیم مقصد تک پہنچانے کے لیے مفید اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم مثال دیتے ہیں ایک درخت کی طرف۔ ابھی ایک درخت کو اگانے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ درخت کو اگانے کے لیے درخت کا ہونا چاہیے، زرخیز زمین کا ہونا ضروری ہے، مناسب دھوپ کی ضرورت ہے، اور اسی طرح پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، اور مخصوص درجہ حرارت کی ضرورت ہے۔ تو پس ایسا شخص جو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھے اور ایک درخت اگانے کے لیے اقدام کرنے لگتا ہے، تو یقینی بات ہے اس انسان کو عاقل بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس عقل موجود ہو، اور اسی طرح اس کے لیے در واقع علم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جتنے بھی موجودات زندہ ہیں، جیسا کہ انسان ہے، انسان کے اندر جب ہم نظام اس انسانی کو جب ہم دیکھتے ہیں، انسان کے بدن کے اندر جو نظام ہے وہ خود ایک دنیا ہے، اتنے سارے اس میں سسٹمز ہیں، اتنے سارے اس میں رگیں ہیں، اتنے سارے اس میں پیغام ہیں۔ انسان کو دماغ کو دیکھیں، انسان کے جو اعضاء اور جوارے ہیں، جب انسان کا یہ جو بدن کا جو نظام ہے وہ بہت ہی قانون مند، ہدف مند اور در واقع ایک نظام کے مطابق چل رہا ہے۔ اگر اس انسان کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو مقابلہ کرنے کے لیے، اس مشکل کو دور کرنے کے لیے وہ اقدام کرتا ہے۔ اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو انسان اپنے آپ سے دفاع کرنے کے لیے اقدام کرتا ہے۔ تو اس کائنات کا ایک چھوٹا سا یہ یونٹ، یہ ایک انسان ہے، اور اس کے بدن کے اندر پوری ایک دنیا ہے۔ جب ایک انسان صرف اتنا اپنا دفاع اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے اتنا سارا وہ اہتمام کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، تو پھر اتنی ساری اس کائنات میں پھر کسی نظام کے بغیر کیا یہ سلسلہ چل سکتا ہے؟ یہ بہت ہی در واقع بعید ہے کہ انسان در واقع ایک چھوٹا فرد ہے اس کائنات کا، وہ سوچتا ہے اپنے دفاع کے بارے میں، اپنے مفادات حاصل کرنے کے بارے میں، لیکن پوری کائنات کے لیے کوئی سوچ، کوئی بچار نہ ہو، یہ بالکل در واقع مشکل چیز ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا جو نقطہ ہے، جب ہم اس کائنات پر جو ہے نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زندہ جو مخلوقات ہیں ان کے اندر تعلق کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا، لیکن جو غیر
زندہ جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، حتیٰ وہ بھی جو اپنا فریضہ ہے اور اپنی جو ذمہ داری ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر زندہ مخلوقات کی نشو و نما کے لیے سورج روشنی دیتا ہے، سورج گرمی دیتا ہے، اور اسی طرح بادل جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر پانی برساتا ہے، ہوا جو ہے اپنا جو کام ہے وہ دکھا دیتی ہے، زمین اپنا فریضہ جو ہے انجام دیتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ در واقع ایک نظم اور ایک خاص قانون اور ہدف کے مطابق چلنے کا پیغام دیتے ہیں۔ اسی لیے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے اور اس دنیا کے اندر جو نظم اور قانون ہے وہ بالکل ہم آہنگ ہے، یعنی عقل کے ذریعے سے ہم اس نظام کو درک کر سکتے ہیں، اس نظام کے بنانے والے کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ایک مشینری جس میں بہت ساری خصوصیات ہوں، کوئی گاڑی ہو، کوئی جہاز ہو، ہوائی جہاز ہو یا کوئی عام کمپیوٹر ہو، تو جب اس چیز کو انسان دیکھتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ اس کے بنانے والا بہت ہی دانا ہے، بہت ہی عالم ہے، بہت ہی عقل مند ہے۔ تو جب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ننھا سا بچہ وہ ایک بہترین نقاشی نہیں کر سکتا، ایک جاہل بہترین علمی آرٹیکل نہیں لکھ سکتا، لیکن اس کے باوجود جب ہم بہت ہی مہارت کے حامل مشینری کو ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے اچھے نظام کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تو اس کے بنانے والے کے طرف جو ہے ہمارا ذہن متوجہ ہوتا ہے۔ تو بس یہ خالق جو اس پوری کائنات کو جس ذات نے بنائی ہے، کہ کیا پھر وہ عالم نہیں ہوگا، وہ عاقل نہیں ہوگا؟ یقیناً اس کا بنانے والا ضرور ہے۔ تو اس طبیعت کے ذریعے سے، اس کائنات کے ذریعے سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ اگلی بحث انشاءاللہ آنے والے درس میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اہل بیت اطہار علیہم السلام نے جو طریقہ اور جو روش ہمیں سکھائی ہے، اسی روش کے مطابق اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔